مال کا کتنا اور اس وقت عرب ملکوں کے اندر جو بادشاہوں کو نکال کے پھینکا جا رہا ہے وہ لوگ بھی برسوں سے مال کی محبت کی وجہ سے مسلمانوں کے سوال میں اور مال کا غلط استعمال کر کے اپنی جائیدادیں باہر ملکوں میں بنا لیتے اپنے ملکوں سے مسلمانوں کو اپنی رعایا کو بے سہارا ان کا پیسہ چھوڑ دیتے اس مال کے غلط استعمال میں تکبر میں مبتلا کر دیا آج اس انجام میں دوچار ہو رہے ہیں کہ کہیں ٹھکانا ملنے والا نہیں ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے صحیح پس منظر میں بات کو سمجھنے کی توفیق دے فرمایا وضرب لهم مثلا رجلین اے نبی لوگوں کو دو مردوں کا قصہ سنائیے جعلنا لأحدہما جنتین ہم نے ان میں سے ایک کے لیے دو باغ بنا دیے تھے انگوروں کا اور اس کے اطراف کھجوروں کی باڑ لگائی گئی اور اس کے درمیان کھیتی کے لیے زمین رکھی گئی اور اس میں نہر بہا دی گئی خوب پھل پھلاری اس کے اندر لگے اور وہ آدمی اس سے خوب فائدہ اٹھاتا رہا ایک موقع پہ جب کہ پھل سے لدا ہوا باغ تھا تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے اپنے ساتھی پڑوسی سے بات کرتے ہوئے کہا انا اکثر امید کا معلوم و آج و نفر میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور میرا جتھا بھی تجھ سے زیادہ زور آور ہے پھر اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ باغ کبھی فنا ہوگا میری زندگی میں اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت آئے گی اگر آئے گی بھی تو مجھے جو خوش ہو کے مجھے یاد دے رہا تو وہاں بھی مجھے اس سے زیادہ بڑا باغ دے گا اس پر اس کے ساتھی نے اس کو ٹوک کے کہا یہ جو باتیں تو کہہ رہا ہے کفر ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے مال اسباب کو پا کر آدمی اگر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ کفر ہے دنیا کے مال اسباب باغ باغیچے کو حاصل ہونے کے بعد اپنی صلاحیت کا نتیجہ سمجھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جناب میں کفر ہے بلکہ شرک ہے کیونکہ آگے اس نے کہا تھا کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا حالانکہ اس قصے میں کہیں یہ نہیں ہے کہ بتوں کی پوجا کرتا کہیں نہیں ہے کہ اس نے شرک کا کوئی کلمہ کہا صرف یہی شرک کے لیے کافی ہو گیا باغ میرا ہے میں اس کا مالک ہوں اس پہ زوال نہیں آئے گا اصل باغ کے مالک خدا اس کی عطا اس کی بخشش کو بھول گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرز عمل کی وجہ سے اسے کفر کا مرتکب بھی قرار دیا خود اس نے اپنے آپ کو شرک کا بھی مرتکب قرار دیا آج دنیا میں جتنا بگاڑ ہے وہ مال دولت کی وجہ سے ہی ہے اور جس کی وجہ سے خاندانوں میں اختلاف ہے جس کی وجہ سے حکومت کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی پہ چل رہی ہے جس کی وجہ سے عوام اور حکمرانوں میں اختلاف مال اسباب کی ناجائز تقسیم ہی کی وجہ سے تلنگانہ میں بھی ایک موومنٹ چل رہا ہے ہمارا ریاست کے اندر سے حصہ ہم کو جتنا ملنا چاہیے نہیں مل رہا ہے لہذا ہمارا علاقہ الگ کر دو تاکہ اس علاقے کو ہم اپنی مرضی سے استعمال کر سکیں ایسے عرب ملکوں کے اندر جن لوگوں کو نکال دیا جا رہا ہے ان کے محلوں سے بھگایا جا رہا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ان کو ان کے عوام کو ان کا حق نہیں مل رہا عوام غریب سے غریب ہوتے جا رہے تھے حالانکہ پیٹرول جیسی وہاں پر دولت نکلتی تھی اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہاں کے سارے عوام مالدار ہوتے کوئی نادار نہیں ہوتا لیکن جو حکمراں ہیں انہوں نے اس مال کی تقسیم اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں کی اپنے خاندان کے لوگوں کی دولت بڑھاتے رہے نتیجے میں عوام کے اندر ایک تبدیلی آئی اور انہوں نے مختلف قسم کے پہلوؤں سے کام کرتے ہوئے لوگوں کو ہٹانے کا کام شروع کیا تو یہ مال کی محبت میرے اور آپ کے اندر بھی ہے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اس مال کا صحیح استعمال کیا جائے اس مال کے ملنے پر شکر ادا کیا جائے اس کے مال کے نہ ملنے پر صبر کیا جائے مال کے حاصل کرنے میں غلط طور طریقہ اختیار نہ کیا جائے حدیث میں ہے آدمی اس وقت تک نہیں مرتا موت نہیں آتی جب تک کہ اس کے حق میں جو رزق لکھا گیا ہے پورا اس کو نہ ملے لہذا رزق کے حاصل کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو ناجائز طریقہ اختیار کرو اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے آزمائش کی ایک چیز ہوتی ہے میری امت کی آزمائش کی چیز مال ہے لہذا اس مال کے سلسلے میں ہم کو محتاط رہنا پڑے گا حاصل کرنے میں غلط طور طریقے نہ ہو آ جائے تو اس کے استحصال کے لیے غلط طور طریقہ نہ ہو اس کے خرچ کا وقت غلط طور طریقہ نہ ہو آج جن لوگوں کے پاس باہر جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیت سے بڑھ کے دولت دے دی ہے یہاں رہتے تو کلرک رہتے زیادہ سے زیادہ اور اتنی تنخواہ ملتی کہ کھاتے پیتے تھوڑا سا آرام کی زندگی گزرتی بس
باہر چلے گئے تو مکانات بنانے لگے، ایک ایک نہیں 2 مکانات۔ تو ایسے لوگوں کا حال یہ ہے کہ رہنے کے مکان کو اس طرح سے پیسے خرچ کر کے بنا رہے ہیں کہ محض چونا ڈال دیتے پہلے دیواروں کو، اب کلر کرا رہے ہیں۔ کوئی کلر کراتا تھا، پینٹ کراتا تھا تو دیواروں کا کلر سستا ملتا تھا، آئل پینٹ کرا رہے، صرف پینٹ نہیں کرا رہے، لپڑ لگا کے کرا رہے، گویا الماری ہے۔ شادی بیاہ ہوتی تھی، دعوت ہوتی تھی تو لوگ اپن جو کھانا کھاتے وہ کھانا کھلاتے تھے ذرا اچھا۔ اب حالت یہ ہے نوابا نہیں کھاتے تھے ویسے کھانے عام لوگ کھلا رہے، پیسہ آ گیا تو اس کا اظہار اس غلط طریقے سے ہو رہا ہے۔ دولہا دلہن کو بٹھانے کے اسٹیج سجا رہے تو ایسے پیسے خرچ کر رہے اس میں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ خود کے پاس گاڑی ہے، دولہا دلہن کے لیے ایسی گاڑی لا رہے ہیں جو حیدرآباد میں چند ہی لوگوں کے پاس ہوگا۔ یہ سب کیا ہے؟ اپنے دولت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، اور یہ ایک تکبر ہے۔ اور تکبر ایسی چیز ہے کہ توحید کے باوجود تکبر رہا تو آدمی ناکام۔ شیطان شرک نہیں کرا تھا، شیطان کا جرم کیا تھا؟ اس نے شرک کیا تھا کیا؟ نہیں کیا تھا، علم تھا اس کو، سب تھا، اس نے صرف تکبر کیا تھا تو لعنت زدہ ہوگا۔ اور ایسا لعنت زدہ ہوا کہ اس کو اب وہ توبہ بھی کرے گا تو جنت نہیں مل سکتی۔ ہم توبہ کریں گے تو پھر بھی جنت مل جائیں گے، لیکن اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم دیتی ہے۔ معلوم یہ تکبر ایسی بری چیز ہے جو آدمی کو خدا سے دور کر دیتی ہے، جنت سے دور کر دیتی ہے۔ اور یہ تکبر علم رہنے اور توحید رہنے کے باوجود بھی آ سکتی ہے، اور دولت کی وجہ سے اکثر آتی ہے۔ حسن و جمال، طاقت اور قوت کا بھی تکبر ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایسے لوگ کوئی نہیں بیٹھے ہیں جو اس تکبر میں مبتلا ہوں۔ لیکن خدا نہ خواستہ مال زیادہ آ جائے تو تکبر ہمارے اندر آ سکتا ہے، نہیں آنا چاہیے۔ تو باغ والوں کے قصے میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جب ایک آدمی کا باغ چھوٹا تھا اور ایک آدمی کے 2 باغ تھے، دونوں پھلوں سے لدے ہوئے تھے، باغ بھی تھا، اندر کھیتی بھی تھی، نہر بھی تھی، اور اس کے مال اسباب کے ساتھ نوکر چاکر اور اس کے ماتحتین کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ یہ سب دیکھ کر اکڑ گیا، کھل گیا، اور ساتھی سے یہ نہیں بولا کہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس یہ سب کچھ ہے، نہیں بولا، یہ بولا کہ میں تجھ سے بڑھ کر ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی کے پاس مال اسباب زیادہ جمع ہو جائے تو اسے اللہ کا شکر ادا کر کے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا ہے، اللہ نے مجھے دینا چاہا، اللہ نے دیا۔ اور یہ کوئی طاقت اور قوت نیکی پہ چلنے کی توفیق بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہو سکتی۔ یہ جو کچھ مجھے ملا اللہ کی مدد سے ملا، اس کا اعلان ہے اس کے بعد۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ یہ جملہ نہیں کہا میں تجھ سے زیادہ بڑا ہوں، تجھ سے زیادہ بہتر ہوں، اس طرح کے ڈینگے مارا۔ تو جو ساتھی تھا اس کے اس طرز عمل کو سن کے اور دیکھ کے چوکنا ہو گیا، تو اس نے اس کو ٹوکا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اپنے پڑوس میں اڑوس میں ساتھیوں میں کوئی غلط طور طریقے سے چلتے ہیں تو نہیں ٹوکتے ہوں، کیوں؟ تعلقات بگڑ جائیں گے، پھر کہیں اجتماع میں ہم کو نہیں بلائیں گے، ہمارے اجتماع میں نہیں آئیں گے، تو ہم ان کو ٹوکنا چھوڑ دیتے ہیں، اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ برائی دیکھے تو اسے فوراً ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے روکے۔ زبان سے روکنے کا مطلب ٹوکنا ہے، نہیں تو آخری درجہ ہے کہ دل سے آدمی برا سمجھ کر اس سے بیزارگی کا اور بدلنے کا اظہار کرے یا اس کے لیے متوجہ رہے، مگر ہم لوگوں نے طریقہ چھوڑ دیا۔ خیر، تو اس نے یہ اظہار کر کے اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے باغ میں داخل ہوا، اور باغ کو دیکھ کے کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ باغ کبھی تباہ ہو جائے گا، میں ایسا نہیں سمجھتا، کبھی اس پہ زوال آئے گا، ایسا میں نہیں سمجھتا، یعنی میری زندگی کے بعد یہ باغ تباہ نہیں ہو سکتا۔ وما اظن الساعة قائمة، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کی گھڑی، حساب کتاب کی گھڑی قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر قائم ہو گئی گھڑی، قیامت کا دن آ گیا، اللہ کی طرف مجھے پلٹایا گیا، تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، میں اس سے بہتر جگہ ٹھکانا پاؤں گا وہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اگر مجھے ملا ہے وہ تو اپنی کوشش سے ملا، اس کا خیر تھا، لیکن اگر اللہ ہے اور اس نے دیا ہے تو جو اللہ خوش ہو کر مجھے یاد دے رہا تو وہاں بھی خوش ہو کے دے گا مجھ سے۔ میں ناراض ہوتا تو مجھے کیوں دیتا تھا؟ مجھ سے اگر ناراض ہوتا تو نہیں دیتا تھا، مجھے دیا ہے تو اس کا مطلب وہ خوش ہے۔ اس طرح سے اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو عطا اور بخشش اور امتحان سمجھنے کے بجائے اس نے اس کو جو ہے اپنی صلاحیت کا نتیجہ یا اللہ کی ایک اندھی بانٹ سمجھا۔ ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہم کو ملا ہے اسے اللہ کی ایک امتحان سمجھیں ہم، تو پھر ہم صحیح راستے پر قائم رہ سکتے ہیں۔ اگر اپنی صلاحیت کا نتیجہ سمجھیں گے یا پھر ہم اسے ایک اندھی بانٹ سمجھیں گے، اتفاق سمجھیں گے، تو پھر ہم بھی گمراہ ہوتے، وہ برائی میں مبتلا ہوتا۔ یہ سنتے ہی اس کا ساتھی ایک دم بھڑک اٹھا
اور اس نے اس سے ٹوک کے کہا وقال له صاحبه وهو يحاوره، اس کا ساتھی پڑوسی اس سے جب بات کرتے بولا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو کفر کرتا اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ اس میں اللہ کا انکار کہیں تھا ہی نہیں، اس میں آخرت کا انکار تھا، اللہ کی عطا کا، اس کے دیے ہوئے چیز کے بجائے اپنے سمجھنے کا انکار تھا۔ گویا ایک چیز دونوں کا انکار، آخرت کا انکار، اللہ کی عطا اور بخشش کے بجائے اپنی صلاحیت کا اخراج، یہ بھی کفر کی طرف سے۔ آج اس کفر میں ہم بھی بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا میں باہر گیا صاحب میں کوئی صلاحیت نہیں تھی، اللہ نے مجھے اچھی نوکری دلائی، اللہ مجھے بہت مال دلا رہا ہے الحمدللہ، لہٰذا میں اس کو جو صحیح استعمال کروں گا، اپنے رشتہ داروں کا فائدہ کروں گا، محلے کے لوگوں کا فائدہ کروں گا، محلے کی مسجد کا فائدہ کروں گا۔ کوئی نہیں بولتا ارے صاحب ایسا اتفاق ایسا ہوا کہ میرے کو ایک دوست ملا، انہیں میرے کو لے کر نوکری رکھا ہے، اتفاق ایسا ہوا اور شیخ کو میں پسند آ گیا نوکری رکھے۔ اللہ کے فضل کا ذکر ہی نہیں آتا ہے، اللہ کی عنایت کا مہربانی کا تذکرہ نہیں آتا ہمارے پاس۔ وہ ہم اس کو سب جو ہے یا تو اتفاق سمجھتے ہیں یا نہیں تو پھر اپنی صلاحیت کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ میں کورس ایسا کر کے گیا صاحب وہاں پہ جاتے ہی نوکری مل گئی میرے کو، تو یہ سب کیا ہے؟ کفر کی باتیں ہی۔ اللہ اس کفر سے بھی ہم کو بچائے۔ تو فرمایا کہ کیا تو کفر کرتا اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، یعنی تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجھے ابتدا میں مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اس کے بعد من نطفۃ نطفے سے بنایا، ثم سواک رجلا، پھر پورا مکمل انسان بنا کے تجھے کھڑا کیا۔ تو گویا تو کچھ نہیں تھا، تجھے بنایا گیا، پیدا کیا گیا، پھر تجھ کو یہ سب چیزیں دی گئی، بجائے اس کے تو اپنی میں پناہ کہہ رہا ہے۔ تو کیا اس ذات سے تو کفر کرتا ہے؟ یہ تو کفر ہے، گویا ایسا کہنا کفر ہے۔ آج دنیا مادہ پرستی میں مبتلا ہے اور ساری دنیا میں جو ہے کیلکولیشن کی زندگی گزر رہی ہے۔ یہ پڑھیں گے لکھیں گے تو یہ تنخواہ ملے گی، یہ کام ہوگا، یہ کورس کریں گے تو یہ کاروبار کریں گے، تجارت کریں گے، اتنا نفع آئے گا، اتنا قرضہ لون لے کے یہ فیکٹری لگائیں گے تو اتنا انکم ہوگا، اتنا انٹرسٹ دینے کے بعد اتنا بچے گا۔ پوری کیلکولیشن کی لائف گزر رہی ہے، اور پورے کیلکولیشن کیا ہے؟ دنیا میں دوسرے کے مقابلے میں ترقی کرتے ہیں، دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھتے ہیں، کوئی خالی نہیں اس سے۔ حتیٰ کہ دیندار لوگ بھی کیلکولیشن کے ساتھ مادی ترقی، مادی منفعت، اسی پر زندگی گزار رہے ہیں۔ آرزوؤں امیدوں کا اصل مرکز دنیا بنی ہوئی ہے، حالانکہ ایک مومن کی اصل آرزوؤں کا اور اس کی ارمانوں کا مرکز جنت ہوتی ہے، آخرت ہوتی ہے۔ آج ہم کو جنت کی اتنی آرزو نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، جتنی آرزو خواہش ارمان دنیا میں گھر بسا کے، دنیا میں ایک بینک بیلنس رکھ کے، بنگلہ، کوٹھی اور ایک فارم ہاؤس اور ایسے آرام کی زندگی کی جتنی ہم کو خواہش ہے، ہمیشہ کی زندگی کی آرام کی راحت کی اتنی خواہش نہیں ہے۔ تو اسی بیماری میں مبتلا ہے، اس کا یہ ایسے کیفیت کا علاج وہ صاحب بتا رہا اس کا ساتھی، یہ طرز مذکور ہے۔ اور لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، رہا میں تو میرا رب تو اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یعنی کچھ نعمتیں ملی ہوئی ہیں، وہ اپنی کوشش کا نتیجہ ہے، بولنا بھی شرک ہے، میں ایسا شرک نہیں کرتا۔ ایمان معرفہ ایمان اور مادیت ایک کتاب ہے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا، اس کو پوری سورہ کہف کے اوپر ایک کتاب۔ اس کتاب میں موجودہ دور کی مادیت، اس میں جہاں ایمان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، نتیجتاً ساری کوششوں کو ہی دخل ہے، کوششوں کا ہی نتیجہ سمجھا جاتا ہے ترقی کو۔ تو اس میں بھی یہی پوائنٹ ابھارا گیا ہے کہ مادے پہ اعتبار کرنا، دولت پر اعتماد کرنا، دولت کو ترقی کا ذریعہ سمجھنا، دولت کو اپنے حاصل اگر ہو جائے اپنی صلاحیت کا نتیجہ سمجھنا، اسی پر اعتماد رکھنا، یہ بھی شرک۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے دولت کی محبت کی وجہ سے ہی، اور وہ دولت کی محبت کی وجہ سے حق سے انحراف کیا تھا۔ دولت کی محبت تو نیک لوگوں کے پاس نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام کے پاس جو دولت تھی کسی اور بادشاہ کے پاس نہیں تھی، لیکن وہ خدا ترس تھے۔ اسی طرح سے ذوالقرنین کے پاس جو دولت اور سلطنت تھی، ایسا بادشاہ دنیا میں آج تک نہیں ہوا، لیکن اسی صورت میں اس کا قصہ ہے۔ لیکن اس کا حال کیا تھا؟ چھوٹی چھوٹی بات میں اللہ کو یاد کرتا، اس کے ٹکر کا کوئی سلطنت نہیں تھی، کوئی ٹکتا نہیں تھا اس کے مقابلے میں آیا تو، اور ہر جگہ جا کے ظلم و ستم کو، فتنے فساد کو مٹا کر عوام کے ساتھ انصاف کرنا، خدا ترسی پیدا کرنے کے لیے مہم چلاتا تھا۔ مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف مہمہ چلایا، جہاں کوئی کمزور کسی بھی قوم ملی، اقتدار تھا، اختیار تھا، اللہ تعالیٰ اجازت دے کے بولے چاہے تم ظلم کرو چاہے انصاف کرو، تم کو اختیار ہے،
بولے جو گناہ کرے گا، جو ظلم کرے گا، ہم اس کو سزا دیں گے، جو شریف بن کے رہے گا ہم اس کو اچھے نرم احکام دیں گے۔ بے سہارا لوگ ہیں، چھاؤں نہیں ہے، سہارا نہیں، ہم فری میں گھر بنا دیا عوام کے لیے، لاکھوں عوام کے لیے سائے کا انتظام کر دیا۔ ظلم کرنے والے جنگلی قبیلے آ کے حملہ کرتے ہیں، بند باندھ کے لوگوں کو حملے سے رکا دیا۔ عوام کی خدمت کے لیے اقتدار دیتا اللہ تعالیٰ، اور دولت بھی دیا تو حق ادا کرنے، رشتہ داروں، پڑوسیوں، اپنے نفس اور بیوی بچوں، ہر ایک کا حق ادا کرنے دولت دیتا اللہ تعالیٰ۔ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے، نہ ان کا حق ادا کرتے، نہ ان کا حق ادا کرتے، اور اس کو اپنی چیز سمجھتے، تو یہ بھی شرک ہے۔ مادے کو، دولت کو، اس کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنی صلاحیت کا نتیجہ، اور اس کو اس پر توکل، اس پر امید، تو میں تو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا، ان چیزوں کو ایسا مقام میں نہیں دیتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ماشاء اللہ، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہیں تیرے منہ سے نکلا کہ ماشاء اللہ، اللہ نے جو چاہا وہی ہوتا ہے، لا قوت الا باللہ، نیکی اور بھلائی کی توفیق اللہ کی قوت اور طاقت کے بغیر نہیں ہے، اور کوئی کام بھی اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ بھی مفہوم ہے۔ تیری زبان سے یہ نکلنا چاہیے تھا کہ اللہ نے چاہا تو مجھے باغ دیا، اللہ جب تک مدد کرے گا تو باقی رہے گا، تو یہ نہیں بولتے بولا کہ یہ تو ایسا ہے کہ کبھی برباد نہیں ہوگا، یہ تو ایسا ہے اور ویسا ہے، تو تو نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے حقیر دیکھ رہا ہے، اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، کم درجے میں، تو عجب نہیں کہ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنت، ہو سکتا ہے کہ اللہ جس قدرت والے نے تجھے باغ دیا ہے وہی قدرت والا خدا تجھ سے بہتر باغ مجھے دے گا، تیرے باغ سے اچھا باغ مجھے دے گا، اور تیرے باغ پر یرسل علیہا حسبانا من السماء، آسمان سے کوئی آفت بھیج دے گا جس کی وجہ سے وہ بالکل صاف چٹیل میدان میں رہ جائے گا۔ تو یہ میں سمجھ کے تیری صلاحیت کا نتیجہ ہے، سب اللہ کی عطا کا نتیجہ ہے، تو یہ میں سمجھ کے میرے پاس کم ہے تو یہ میری کچھ کوتاہی کی وجہ سے میرے پاس کم ہے، اللہ کا امتحان ہے سب کچھ، مجھے بڑھ کے بھی دے سکتا ہے، تیرا لوٹ بھی سکتا ہے، تو اللہ کی قدرت سے کیوں منکر ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تو قبضے میں پوری کرتا، اور یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا تیرے باغ کا پانی جڑ جائے تو نکال کے نہ لا سکے اس کو، وہی کبھی ثمره فاصبح يقلب كفيه ما انفق فيه، ایک دن ایسا آیا صبح کہ اس کا باغ ٹٹیوں پر الٹا پنگا پڑ گیا، اجڑ گیا پورا، تیز بگولی کی زد میں آ گیا، اور وہ باغ کا ثمرہ مارا گیا، پھل ختم ہو گیا، اصل پھل کے لیے جو نے سرمایہ لگا تھا وہ بھی لٹ گیا، آ کے دیکھا تو ہاتھ بند رہ گیا۔ اس وقت اسے یہ خیال آیا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس نے جو شرک کیا تھا وہ بت پرستی کا شرک نہیں تھا، اس کا شرک اپنی صلاحیت پر اعتماد، اللہ پہ بھروسے کے بغیر، اور دنیا کی دولت کو لازوال سمجھنا، اللہ کی نعمت نہیں سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی امتحان نہیں سمجھنا، بلکہ اتفاق کا نتیجہ سمجھنا، یہ بھی شرک تھا، اس سے وہ تائب ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس وقت کوئی اس کے لیے مددگار نہیں ہوا، اللہ کے اس وقت مدد کے لیے آتا، کوئی جتھا نہیں ہوا، خود اپنی مدد نہیں کر سکا۔ تب معلوم ہوا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اس وقت یہ بات کھل گئی کہ سارا اختیار برحق اللہ ہے، اللہ برحق کے لیے، سارا اختیار اللہ برحق کے لیے، سب چیز اللہ سے ہوتی، کسی اور سے نہیں ہوتی، یہ معلوم ہے۔ آج ہم اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، یہ دماغ میں آتی نہیں بات۔ ہم پوری چیزیں کیلکولیشن کے ساتھ، اسباب کو سامنے رکھ کر اور اندازوں کی بنیاد پر، یہ پڑھائیں گے تو یہ ہوگا، یہ بیچیں گے تو یہ ملے گا، وہاں نوکری کریں گے تو ایسا ہوگا، وہاں دکان لگیں گے تو ایسا ہوگا، اسی پہ ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ کبھی بھول کے خیال نہیں آتا کہ ہم اللہ جو چاہے گا ہوگا، اللہ کو ہم پکارے، کوشش کریں لیکن اللہ کو پکارے، اللہ سے مدد چاہے، اللہ کو اپنا ولی بنانا، اس کو اپنا سرپرست بنانا، اللہ ہی کے حوالے اپنے معاملات کو کرنا، اللہ پہ بھروسہ توکل کرنا، اللہ سے دعا مدد مانگنا، اور اللہ کے حوالے اپنے معاملات کر کے اس کو وکیل بنانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن جو آدمی اللہ پہ صحیح ایمان نہیں رکھتا، وہ حالات کے حوادث پہ، اتفاقات پہ، دولت پہ، موجود وسائل جو اپنے اختیار میں رکھتے ہیں اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اور ایسا کرنا بھی ایک قسم کا شرک ہے،
جو اس میں مبتلا ہوا تھا وہ باغ والا، جس کا ذکر اصحاب کہف کے سورہ میں آ رہا ہے. تو اس وقت معلوم ہو گیا کہ ولایت اللہ برحق کے لیے ہے، یعنی سارا اختیار اللہ برحق کے لیے ہے، اور وہ خیر ثواباً، وہ ثواب کے اعتبار سے بھی وہ بہتر ہے، اور انجام اور عاقبت کے لحاظ سے بھی وہی بہتر ہے. اللہ ہی بہتر ہے، اللہ ہی کی عطا بہتر ہے، اللہ ہی کا امتحان بہتر ہے، اور اللہ ہی کے لیے اگر ہم کوئی کام کریں تو اس کا رزلٹ بہتر ہے، دنیا بہتر ہے، دنیا پائیدار ہے. اور یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ تمام صحیفے جتنے پیغمبروں کے آئے اس میں یہ بات لکھی اللہ تعالیٰ، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اگر تم لوگ دنیا کو زیادہ چاہتے ہو، حالانکہ دنیا کے مقابلے میں والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت بہتر و پائیدار ہے، دنیا پائیدار نہیں ہے، دنیا بہتر نہیں. ان ھذا لفی صحف الأولى، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ ہے بات جو پہلے کیا ہے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے. اس پہ یقین بنانا ہے. آج ہمارے خاندانوں میں اور ملت میں جو جھگڑے، اختلافات اور انتشار ہے، سب دولت کی وجہ سے. سیاسی پارٹیاں اپنے اقتدار کی وجہ سے دوسروں کو ابھرنے نہیں دیتی، دینی جماعتیں اپنے جتھا بڑھانے کی خاطر دوسروں کو اپنے مسجدوں میں واضح نصیحت نہیں کرنے دیتے. اس طرح سے مختلف لوگ مختلف جو اپنے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے یہی ہے کہ دنیا کی کچھ چیزیں، عہدہ، منصب، شہرت، دولت، یہ ان کو زیادہ حاصل ہے. حالانکہ دنیا یہ چھوڑ کے جانا ہے. جب یہاں چھوڑ کے جانا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ تو آج دنیا میں جو بڑے بڑے ممالک چھوٹے ملکوں کو نگل رہے ہیں، وہ بھی دولت کی خاطر، پیٹرول کی خاطر، سونے کی خاطر، لوہے کی خاطر، کوئلے کی خاطر، مختلف معدنیات کی خاطر، اور مسلمانوں کے نظریے، عقیدے، ان کی تعداد کو نقصان پہنچانے کی خاطر، ان کو رخصت ہستی سے مٹا دینا ہے، ان کو بے بس کر دینا، اس کی خاطر وہ لوٹ مار کر رہی ہے. یہ ساری چیزوں کا علاج کس میں؟ ایک تو یہ ہے کہ ظالموں سے مقابلہ کیا جائے، جہاد کیا جائے، ان کا منہ توڑ جواب دے کے ان کو درست کیا جائے. دوسرا یہ کہ لوگوں کے ذہن کے سانچے کو بتایا جائے، دنیا کی محبت دل سے نکال جائے، ان کے اندر سے دولت کی محبت نکال جائے. رشوت کا علاج قائم ہے صاحب. رشوت کی وجہ سے ساری دنیا کے معاملات اتھل پتھل ہے، صرف ہندوستان کا معاملہ نہیں. عرب ملکوں میں جو کچھ بھی یہ تبدیلی آ رہی ہے، جو احتجاجات ہو رہے ہیں، 17 دن تک چورستے کے پاس بیٹھ کے گھروں کو نہیں جاتے ملک کے لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ حکمراں طبقہ پوری دولت لوٹ رہا ہے، ایسے ایسے معاہدے کر رہا ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ کہ غریب عوام کے بزنس ختم ہو جا رہے ہیں، دوسرے ملکوں کے لوگوں کی بزنس چلنے لگ رہے ہیں وہاں پر، اور پوری ملکوں کی دولت یہاں سے سمیٹ کے لے جا کے امریکہ کے پاس، فرانس کے باہر رکھا دے رہے ہیں. غریب غریب ہوتے جا رہے ہیں. یہ بھی رشوت ہی کی وجہ سے تھا، یہ بھی دولت کے غلط استعمال کی وجہ سے تھا، اور یہاں بھی رشوت ہے. تو اس کا علاج قائم ہے، کچھ قوانین بنا کر پابند کر دینا. ٹھیک ہے، قوانین کی پابندی کی وجہ سے ایک بات آئی ہے، کتاب پڑھ کے سنائی جانے والی آپ کو، کہ مسلمانوں کے پاس کوئی حکومت کے تخت پہ آتا ہے تو عوام کی رائے مشورے سے نہیں آتا، بلکہ وہ ڈکٹیٹر طاقت کا استعمال کر کے زبردستی ایک کو قتل کر کے دوسرا آ کے بیٹھ جاتا ہے. ایسے کئی واقعات ہیں، بیٹھ جائے تو 40 سال تک اختیار نہیں چھوڑتا. کیوں؟ آخر دولت کی محبت، اختیار کی محبت کی وجہ سے نہیں چھوڑتا ہوں. جبکہ دوسرے ملکوں میں جو اللہ رسول کو نہیں مانتے، الیکشن کے ذریعے سے عہدے پہ آتا ہے، دوسرے الیکشن میں ہار گیا تو اپنی گاڑی خود چلاتے ہوئے اپنی بریف کیس لے کے جاتا ہوں، عزت کے ساتھ خود چلے جاتا ہوں. یہاں تو جاتا نہیں ہے تو مارنا، میں تو بھاگ جاتا تھا. انصاف نہیں، عدل نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، یہ سب کس وجہ سے ہے؟ دنیا کی محبت، دولت کی محبت. اس لیے اگر رشوت کا خاتمہ چاہتے ہیں، دنیا میں ظلم و ستم جو ہو رہا ہے، لوٹ مار، اس کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو اس کے کئی کام کرنا ہے. اس میں سے ایک کام یہ ہے کہ دنیا کی محبت، دولت کی محبت دل سے نکالنا. بڑے افسوس کی بات یہ ہے، مسلمان اس پہلو سے تو کوئی کام ذہن بنانے کا نہیں کرتا، غیر مسلم کا. لکھنؤ میں ایک تنظیم، وہ تنظیم کے مٹھ کو جو ہے سراج الحسن صاحب امیر جماعت سے تو گئے تھے، ان کو جو ہے قرآن کا تحفہ دینے گئے تھے، انہیں گیتا کا تحفہ دیا تھا. BBC سے خبر چھپی تھی، آئی تھی. تو جب سراج الحسن صاحب وہاں گئے تھے تو ایک بینر لگا ہوا تھا، ہندی میں بینر تھا. اس پہ کیا لکھا تھا؟ آئے گا آئے گا وہ زمانہ آئے گا، پیسہ اس میں پوجا نہ جائے گا. دیوالی کے دن پیسے کی پوجا کرتے نا، اس کے خلاف تو ہوئے.
ہندو مذہب کے اندر ریفارمیشن کرنے والے لوگ تھے، وہ لوگ مہم چلا رہے تھے کہ دولت کی محبت دل سے نکالو، دولت برائیوں کا اڈا ہے، دولت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ان کے پاس اس کے پیچھے پورا فلسفہ نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے. یہ سب ہوگا تو آخرت ہونا، جاتے کا احساس ہونا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین ہونا، پیغمبر کے اصول ضابطے پہ چلنا، یہ سب ہوا تو دولت دل سے نکلتی محبت. وہ سب نہیں ہے، مگر ایک پوائنٹ مل گیا ان کے دولت کی وجہ سے جھگڑے ہیں، لہٰذا دولت کی دل سے محبت نکالو. اس کے لیے وہ لوگ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس پورا فلسفہ موجود ہے، ہمارے پاس نظریہ موجود ہے، ہمارے پاس عقیدہ موجود ہے، ہمارے پاس پیغمبر کی دی پہلے سے تعلیمات موجود ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اس بات کا کوئی خدشہ اور اندیشہ نہیں ہے فقر و فاقہ تم پر مسلط ہو جائے گا، بلکہ مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ دولت کے گہانے کے اوپر پھیل جائے گی، پھر دولت کی محبت پہ تم مبتلا ہو کر ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے. اس کا مجھے ڈر. اور وہ آج دولت کی محبت نہیں، مسلمان ایک ملک دوسرے مسلمان ملک سے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے، اور ایک فرد دوسرے فرد سے لڑائی جھگڑے برسرے پیکار. اور یہ دولت کے بارے میں یہ ہے کہ کبھی بھی وہ برباد ہو سکتی ہے، اللہ کے حکم سے تلپٹ ہو سکتی ہے، آگ لگ سکتی ہے، زمین میں دھنس سکتا ہے، اور اب رہتے ہوئے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ سے چھوٹ سکتی ہے، ٹوٹ جا سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے، ڈاکہ پڑ سکتا ہے. جو چیز ہمارے پاس رہنے کا کوئی یقین نہیں، گارنٹی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے ہوگا. اس لیے باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ نیک اعمال ہے. اصل میں دولت یہ ہے، نیک اعمال، اس کو جمع کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ آگے آیت میں جو آ رہا ہے والصالحات والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر، تمہارے رب کے نزدیک انجام کے اعتبار سے جو بہتر اور پائیدار چیز ہے وہ تو اعمال صالحات، اسی سے اچھی امید وابستہ کی جا سکتی ہے، وہی اچھا رزلٹ دینا چاہیے. تو یہ یقین بنانے کی ضرورت ہے. نیکیاں کام آنے والی ہیں، یہ سکہ ہے جو قیامت کے دن چلنے والا ہے. دولت، نوٹ، سونا، چاندی، یہ دنیا میں کچھ دن چلتے ہیں، آج دوسروں کے ہاتھ میں تھے کل تک، آج ہمارے ہاتھ میں ہیں، پھر کسی اور کے ہاتھ میں چلے آنے والے ہیں. اس سے ہم توقع نہیں رکھنا چاہیے، اس پر امید نہیں رکھنا چاہیے، اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اصل اعتبار ہم کو اللہ کی عطا بخشش پر رکھنا چاہیے. یہ کیفیت اگر پیدا ہوئی تو جب ہمارے پاس پھر یہ کیفیت ہماری بن سکتی ہے اس احساس کے بعد کہ پھر ہمارا اپنے وقت کا صحیح استعمال، دینی کاموں کے لیے ٹائم دینا. اور اب کیا ہے، پورا ٹائم کمانے پہ چلے جا رہا تھا ہمارا، ساری صلاحیتیں نچوڑ جا رہی ہے ہماری. کائے کے لیے؟ اپنے بچوں کی بہترین انداز سے پرورش کرنے، معیار زندگی بلند کرنے، ذاتی گھر بنانے، پوری سب چیزیں نچوڑ جا رہی ہے. دین کے لیے کوئی بچ نہیں رہا. لیکن جب یہ یقین پیدا ہو جائے، دولت کی محبت سے نکل جائے، پھر آدمی کے پاس ٹائم ملے گا، آدمی کی صلاحیتیں دوسری طرف دین کی طرف لگیں گی. تو ہم ترتیب الٹ دینے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، دولت کو سب کچھ سمجھے، دولت جمع کرے، حاصل کرے. آج دینی جماعتیں پیسے دے کے لوگوں سے کام کرا رہے ہیں. پوسٹر لگانا ہے پیسے دے کے لگا رہے، جلسے کا انتظام کرنا ہے پیسے دے کے کرا رہے، کتابیں بٹا رہا ہے تو لے آ کے مہم سے پیسے دے کے کتابیں بانٹو گا. اب آگے چل کے ایسا ہوگا کہ اب سارے کام پیسوں سے ہوں گے، تو کیا اللہ کے پاس ثواب کیا ملے گا؟ یہ کام ختم ہو جائے. تو مختصر بات یہ ہے کہ یہ دنیا، اس کی مثال جو ہے ایک ایسی جیسے بارش سے کھیتی ہو جاتی ہے اور لہراتی اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن جب دھوپ آ جاتی ہے، موسم گرمی کا آ جاتا ہے، سوکھ جاتی ہے، زرد پڑ کے چورا چورا ہو جاتی ہے. تو باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے، یہ مٹنے والی چیز ہے. لہٰذا اس کے پیچھے نکالنا، اس کے بجائے باقی رہنے والی چیزیں نیکیاں ہیں. نیکی کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اس کے جمانے کی، اس کے حاصل کرنے کی فکر کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے یا آپ کو اس کی توفیق، اس کا احساس پیدا کرے، اس کا یقین دل میں بٹھائے، اور اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کی توفیق.